بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک سنہری ریت کا سمندر ہے، اوپر جلتا ہوا سورج ہے، اور درمیان میں ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو انسان کو سکھاتی ہے کہ زندگی ناممکن میں بھی ممکن ہے۔ آواز پڑے گا میری؟ انسان کو سکھاتی ہے زندگی ناممکن میں بھی ممکن ہے۔ یہ ہے اونٹ، صحرا کا جہاز ہے۔ یہ سیگمنٹ قرآن اور سائنس ہے نا، تو عجائبات قدرت کو ہم ڈسکس کرتے ہیں نا اس سیگمنٹ میں، قرآن بینی کا شوق ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیگمنٹ میں۔ تو آج آئیں قدرت کے اس شاہکار کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں سورہ غاشیہ، قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ غاشیہ، اور اس کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دعوت فکر دی ہے اس جانور کے حوالے سے، اس مخلوق کے حوالے سے۔ باقاعدہ یہ آیت ہے کہ بسم فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف دیکھتے نہیں ہے کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا؟ قرآن کریم کی باقاعدہ آیت ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ تو آئیے جو یہ مخلوق ہے جو کہ بہت ہی منفرد مختلف انداز اپنا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ گویا خالق اپنی مخلوق کو دیکھ کر خالق تک پہنچنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو آئیں کوشش کرتے ہیں اونٹ کی تخلیق پر کچھ غور کرنے کی، اور آپ سنیں اور حیران ہوں گے کہ یہ بظاہر جو ایک جانور ہے، اس کے اندر ایک پوری کی پوری کائنات کس طریقے سے آباد ہے۔ اللہ اکبر! جسم عجیب و غریب صلاحیت کا حامل جسم ہے اس کا۔ ایسا جسم ہے کہ ایک ہی وقت میں 100 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے یہ جانور، اس کے جسم کی کیپیسٹی ہے، اینڈ ود ان نو ٹائم، بہت ہی کم وقت میں 100 لیٹر پانی ایک وقت میں پی سکتا ہے یہ۔ اور یہ کہہ لیجئے کہ یہ پانی پی نہیں رہا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی سٹور کر رہا ہے، گویا سٹور کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا پانی پینے کے بعد یہ 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن، بلکہ اگر موسم اس کے لحاظ سے اچھا ہو تو 40، بلکہ کچھ اگر موسم اس کے لحاظ سے مناسب ہو تو 14 دنوں تک یہ بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے، 2 ہفتوں تک یہ بغیر پانی کے اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ یہ وہ صلاحیت جو انسان کے پاس بھی نہیں ہے۔ انسان کچھ گھنٹوں پانی نہ پیے اور یہ بات اگر کچھ دنوں تک چلی جائے تو انسان کی زندگی کا معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ جانور 2 ہفتوں تک بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اب آئیں اس کے جسم کے اس حصے کی بات کرتے ہیں جو کہ اس اونٹ کا خاصہ ہے، جو کہ اونٹ کی پہچان ہے، یعنی کہ اس کے جسم کی جو ہمپ ہے، کوہان۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہزاروں لاکھوں اونٹ دیکھے ہوں گے آپ نے، کبھی موویز میں کبھی حقیقت میں، کہ ایک ہمپ ہے، ایک جسم میں ایک ابھار ہے۔ در حقیقت قدرت کی انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ کیسے؟ یہ اتنا حیرت انگیز ہے، یہ جو ہمپ ہے اتنا حیرت انگیز ہے کہ اگر انسان ایسی کوئی چیز بنا لینا تو اس کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا جائے۔ کہا یہ جاتا ہے، ایک امپریشن یہ ہے کہ اس کوہان میں پانی ہوتا ہے، یہاں پہ پانی سٹور کر لیتا ہے وہ، نہیں اس میں پانی نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کوہان ہے یہ کیا ہے؟ اس میں یہ سسٹم ہے کیا؟ یہ دیکھیے ذرا پہلا۔ تو مطلب جب یہ پانی پی رہے ہیں تو اس کی بیلی میں، باقی جانوروں کی طرح بیلی میں یا کسی اور جگہ پہ پانی سٹور نہیں ہو رہا۔ کوہان میں پانی نہیں ہے، بلکہ پانی آپ کہہ لیں ایک طریقے سے پانی سٹور ہو رہا ہے، بلکہ کوہان میں پانی بنانے کی طاقت ہے، پانی بنانے کی مشین ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چربی ہے اس کے اندر۔ سو آپ کہہ لیجئے کہ جو کوہان ہے، یہ کوہان اونٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک پاور بینک ہے۔ اس میں پانی بنتا ہے، کوہان میں موجود چربی ہے، اور وہ چربی جب جب ضرورت ہوتی ہے وہ پانی میں بدلتی چلی جاتی ہے۔ یہی پانی اس اونٹ کی پیاس مٹاتا بھی ہے، یہی پانی اس اونٹ کی جان بچاتا بھی ہے۔ ہمارے موبائل فون پاور بینک سے چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو چارج فراہم کر رہا ہوتا ہے، جب موبائل کا چارج ختم ہو رہا ہے پاور بینک چارج دے رہا ہوتا ہے۔ یہ کہہ لیں کہ یہ اونٹ کوہان بینک سے چلتا ہے، تو یہ کوہان نہیں ہے، یہ کوہان اونٹ کے وزن کو بھی ہلکا کر دیتا ہے
اور اگر یہ چربی جو کہ اس کوہان میں ہے پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی، حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے، حادثہ نہیں ہے نا، ایک پورے کا پورا منصوبہ ہے، اگر یہ چربی پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی تو اونٹ بھاری ہو جاتا، اونٹ تھک جاتا، ریت میں بیٹھ جاتا، لیکن چربی کو ایک ٹاور میں جمع کر کے اونٹ کے جسم کو ہلکا، ٹھنڈا اور پھرتیلا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یہی کوہان ایک بلٹ ان ہیٹر بھی ہے، یہی کوہان ایک بلٹ ان کولر بھی ہے. کیوں اور کیسے؟ کیونکہ یہی کوہان گرمی میں جسم کو گرم کر دیتا ہے، سردی میں جسم کو، یعنی گرمی میں جسم کو گرم نہیں ہونے دیتا، سردی میں جسم کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا. حالانکہ صحرا میں دن میں شدید گرمی ہوتی ہے، رات میں شدید سردی ہوتی ہے. دنیا کے کسی جانور میں ایسا انرجی ٹاور نہیں ہے جیسا کہ اس کوہان میں ہے. آگے سنیں، کہا نا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کہ اسے کس طرح پیدا کیا ہے. جس طرح کوہان نہیں ہے بلکہ پاور بینک ہے، اسی طریقے سے جو اونٹ کی جو ناک ہے، یہ ناک نہیں ہے، یہ کولنگ مشین ہے پوری کی پوری. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا مطلب ہے کولنگ مشین ہے؟ ریگستان میں گرمی 50 ڈگری تک پہنچ جاتی ہے. یہ گرمی وہ گرمی ہے کہ جس میں انسان سایہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، اونٹ اسی گرمی میں بہت آرام سے گھوم رہا ہوتا ہے جیسے کسی پارک میں چل رہا ہو. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایسا ایک قدرتی اے سی لگایا ہے کہ جو کسی مشین کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اس کو ذرا فردر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اس شارٹ ویڈیو میں اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں آپ. Look at these scrolls. They're called turbinates. It's a massive surface area packed into a tiny space designed for one thing: heat exchange. As the camel breathes in, the dry desert air evaporates moisture on these scrolls, chilling the blood in the nearby veins instantly. This chilled blood doesn't go to the heart. It's rerouted to a specialized cooling net right beneath the brain. It's a heat exchanger. The ice-cold blood from the nose absorbs the heat from the body's blood before it ever touches the brain. While every other animal is hiding from the sun, the camel is literally keeping a cool head. It's a biological radiator. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. یعنی اس کی ناک کے اندر تقریباً 1000 قدرتی کولنگ فلٹرز لگے ہوئے ہیں. 1000 قدرتی کولنگ فلٹرز اس کی ناک کے اندر. اور اونٹ جب گرم ہوا اندر لیتا ہے، چونکہ صحرا ہے، 50 ڈگری ہے، شدید گرمی ہے، اونٹ جب گرم ہوا اندر لیتا ہے تو ناک کے اندر موجود ہزاروں باریک چینلز اس ہوا کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور ٹھنڈا کر کے اس کے پھیپھڑوں تک پہنچا دیتے ہیں. کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ تو کوہان نہیں ہے، پاور بینک ہے. ناک نہیں ہے، اے سی ہے. اور کھال، اونٹ کی جو کھال ہے، یہ کھال کا کیا معاملہ ہے؟ کھال نہیں ہے، ہیٹ شیلڈ ہے. کیا مطلب؟ یعنی سورج کی گرمی کو واپس چھٹک دیتی ہے. سو اگر آپ ہاتھ سے صحرا کی ریت اٹھائیں گے تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا. لیکن یہی صحرا کی ریت جب اونٹ کے پاؤں کو لگتی ہے، اونٹ کی جلد کو لگتی ہے، اس کو کچھ نہیں کہتی. کیوں؟ کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس نے اس کے جسم میں وہ ٹھنڈک رکھ دی ہے جو انسان اپنی پوری سائنس کے باوجود نہیں بنا سکتا. حادثہ نہیں ہے. چاہے بڑے سے بڑے سیارے کا کوئی کونا ہو یا بظاہر نظر آنے والا ایک اونٹ کا ایک کوہان یا ایک ناک کا ایک حصہ ہو، سب کا سب منصوبہ ہے، کچھ بھی حادثہ نہیں ہے. آگے سنیے، کوہان نہیں ہے، پاور بینک ہے. ناک نہیں ہے، ایئر کنڈیشن ہے. کھال نہیں ہے، ہیٹ شیلڈ ہے. اور آنکھ، اونٹ کی آنکھ نہیں ہے، صحرا کی ریت سے محفوظ کرنے والے گلاسز ہیں. اور اونٹ کی آنکھ کا یہ معاملہ ہے کہ اگر آنکھ کا آپ قصہ سنیں گے تو حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا شاہکار ہے. سو اگر وہ زمین سے کروڑہا اربوں گنا بڑے سیارے ہوں، وہاں بھی کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ منصوبہ ہے. اور چاہے صحرا میں چلتے ہوئے یہ صحرا کے جہاز ہوں، منظر نہیں ہے، نظام ہے.
اور کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے زمان مکان کے نظام سارے، وہی خدا ہے اس کے یہ اہتمام سارے۔ خدا ہے